بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے عہد عثمان میں، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں قرآن کو جمع کرنا۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابت قرآن اس کو جمع کرنا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں کتابت قرآن اور اس کو جمع کرنے کے بارے میں باتیں عرض کی تھیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم تیسرا جو مرحلہ تھا قرآن کو جمع کرنے کا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ وہ ہے حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن کو جمع کرنا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تھے تو اس وقت اسلام جو تھا وہ عرب کے علاقوں سے نکل کر عجمیوں کے علاقوں میں پھیل گیا تھا، یعنی کہ ایران اور روم تک جو ہے نا، وہ جو زمانے کی سپر پاور تھیں دو، وہاں تک بھی اسلام جو ہے ان کے علاقوں تک پھیل گیا تھا، پہنچ گیا تھا۔ تو ہر نئے علاقے کے لوگ جب مسلمان ہوتے تو وہ ان جو وہاں پہ مسلمان جہاد کرنے گئے ہوتے تھے، یا ان تاجروں سے جو وہاں گئے ہوتے تھے ان علاقوں میں، ان سے قرآن سیکھتے تھے، جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہوتی تھی۔ ادھر آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ 7 حروف پر نازل ہوا تھا، اور مختلف صحابہ کرام نے اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قراتوں کے مطابق سیکھا تھا۔ اس لیے ہر صحابی اپنے شاگردوں کو اسی قرات کے مطابق قرآن پڑھایا جس کے مطابق خود اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا۔ اسی طرح قراتوں کا اختلاف یہ دور دراز علاقوں اور ممالک تک بھی پہنچ گیا۔ جب تک لوگ اس حقیقت سے واقف تھے کہ قرآن کریم 7 حروف پر نازل ہوا ہے، اس وقت تک اس اختلاف سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن جب یہ اختلاف دور دراز ممالک میں پہنچا اور یہ بات ان میں پوری طرح مشہور نہ ہو سکی کہ قرآن کریم 7 حروف پر نازل ہوا ہے، تو اس وقت لوگوں میں جھگڑے ہونے لگے۔ بعض لوگ اپنی قرات کو صحیح اور دوسرے کی قرات کو غلط قرار دینے لگے، اور ان جھگڑوں میں ایک طرف تو یہ خطرہ تھا کہ لوگ قرآن کریم کی جو متواتر قراتیں تھیں ان کو غلط قرار دینے کی سنگین غلطی میں مبتلا ہوں گے۔ دوسرے سوائے حضرت زید کے لکھے ہوئے ایک نسخے کے، جس کا پچھلی ویڈیو میں ذکر آیا تھا، جو مدینہ طیبہ میں موجود تھا، پورے عالم اسلام میں کوئی ایسا معیاری نسخہ موجود نہ تھا جو پوری امت کے لیے حجت بن سکے، کیونکہ دوسرے نسخے جو تھے وہ انفرادی طور پر لکھے ہوئے تھے، اور ان میں 7 حروف کو جمع کرنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ اس لیے ان جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی قابل اعتماد صورت یہی تھی کہ ایسے جو نسخے تھے جیسے زید نے لکھے تھے پورے عالم اسلام میں پھیلا دیے جائیں، جن میں 7 حروف جمع ہوں، اور انہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کون سی قرات صحیح ہے کون سی قرات غلط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسی کام کو انجام دیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو حدیث میں آتی ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آرمینیا اور آذربائیجان کے محاذ پر جہاد میں مشغول تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں قرآن کریم کی قراتوں کے بارے میں اختلاف ہو رہا ہے۔ چنانچہ مدینہ طیبہ واپس آتے ہی وہ سیدھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور جا کر عرض کیا کہ امیر المومنین، اس سے پہلے کہ یہ امت اللہ کی کتاب کے بارے میں یہود و نصارہ کی طرح اختلافات کا شکار ہو، آپ اس کا علاج کیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ میں آرمینیا کے محاذ پر جہاد میں شامل تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ شام کے لوگ جو تھے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قرات پڑھ رہے تھے، یعنی ان کی قرات میں تلاوت کر رہے تھے قرآن کی، اور جو اہل عراق نے نہیں سنی تھی، یعنی اہل عراق والوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی جو قرات تھی وہ نہیں سنی تھی، اور اہل عراق جو تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو بڑے مشہور صحابی ہیں ان کی قرات پڑھتے ہیں جو اہل شام نے نہیں سنی تھی۔ لہٰذا اس کے نتیجے میں دونوں کا اختلاف ہوا اور دونوں نے ایک دوسرے کو کافر قرار دینے لگے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو بھی پہلے اس خطرے کا احساس ہو چکا تھا، لیکن جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ مدینہ میں بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ قرآن کے ایک معلم نے اپنے شاگردوں کو ایک قرات کے مطابق قرآن پڑھایا اور دوسرے معلم نے دوسری قراتوں کے مطابق، اس طرح مختلف اساتذہ کے شاگرد جب ملتے ہیں آپس میں تو ان میں اختلاف ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ یہ اختلاف جو تھا اساتذہ تک پہنچ جاتا ہے اور وہ بھی ایک دوسرے کی قرات کو غلط قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے اس خطرے کی طرف توجہ دلائی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے صحابہ کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ مجھے
یہ اطلاع ملی ہے کہ بعض لوگ ایک دوسرے سے اس قسم کی باتیں کہتے ہیں کہ میری قرأت تمہاری قرأت سے بہتر ہے، اور یہ بات کفر کی حد تک پہنچ سکتی ہے، لہٰذا آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ صحابہ نے خود حضرت عثمان سے پوچھا کہ آپ نے کیا سوچا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کر دیں تاکہ کوئی اختلاف اور افتراق پیش نہ آئے۔ صحابہ کرام نے اس رائے کو پسند کر کے حضرت عثمان کی تائید کی۔ لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ تم لوگ مدینہ طیبہ میں میرے قریب ہوتے ہوئے قرآن کریم کی قرأتوں کے بارے میں ایک دوسرے کی تکذیب کرتے ہو اور ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہو، تو اس سے ظاہر ہے کہ جو لوگ مجھ سے دور ہیں یعنی دوسرے علاقوں میں رہتے ہیں تو وہ تو اور بھی زیادہ ایک دوسرے سے اختلاف کریں گے اس چیز میں اور ایک دوسرے کی تکذیب کریں گے۔ لہٰذا تمام لوگ مل کر قرآن کریم کا ایک ایسا نسخہ تیار کریں جو سب کے لیے واجب الاقتداء ہو۔ تو اس طرح جو ہے نا یہاں سے لہٰذا اس غرض کے لیے حضرت عثمان نے حضرت حفصہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو صحیفے موجود ہیں وہ ہمارے پاس بھیج دیں، ہم ان کو مصاحف میں نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت حفصہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان کے پاس بھیج دیے۔ حضرت عثمان نے 4 صحابہ کی ایک جماعت بنائی جن کے نام یہ ہیں: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، سعید بن عاص رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ۔ اس جماعت کو یہ ذمہ داری تھی کہ حضرت ابو بکر کے صحیفوں سے نقل کر کے کئی ایسے مصاحف تیار کریں جن میں صورتیں بھی ترتیب سے ہوں، اور ان صحابہ میں 4 حضرت چوتھے جو تھے حضرت زید انصاری رضی اللہ عنہ تھے، اور باقی ان 4 صحابہ میں جو حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے وہ انصاری تھے، اور باقی تینوں صحابہ جو تھے وہ کیا تھے، قریش قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس لیے حضرت عثمان نے ان سے فرمایا کہ جب تمہارا اور زید کا قرآن کے کسی حصے میں اختلاف ہو، یعنی اس میں اختلاف ہو کہ کون سا لفظ کس طرح لکھا جائے، تو اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھنا، اس لیے کہ قرآن کریم انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اچھا، بنیادی طور پہ یہ کام 4 حضرات ہی کے سپرد کیا گیا تھا، لیکن پھر دوسرے صحابہ کرام کو بھی ان کی مدد کے لیے ساتھ لگا دیا گیا، یہاں تک کہ ابن ابی داؤد کی روایت کے مطابق ان حضرات کی تعداد 12 تک پہنچ گئی تھی، یعنی 12 لوگ مقرر کیے تھے قرآن کو، یعنی جو حضرت ابوبکر کے دور میں قرآن جمع ہوا تھا اس کو مختلف مصحف میں جمع کرنے کے لیے، جن میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت کثیر بن افلاح رضی اللہ عنہ، حضرت مالک بن عامر بن ابی عامر رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ لہٰذا ان حضرات نے کتابت قرآن کے سلسلے میں جو کام کیا وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو نسخہ تیار ہوا تھا اس میں صورتیں مرتب نہیں تھیں، یعنی ترتیب سے نہیں تھیں، بلکہ ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی، لہٰذا ان حضرات نے تمام صورتوں کو ترتیب کے ساتھ ایک ہی مصحف میں لکھا۔ دوسرا انہوں نے کیا، قرآن کریم کی آیات اس طرح لکھیں کہ ان کے رسم الخط میں تمام متواتر قرأتیں سما جائیں، اس لیے ان پر نہ نقطے لگائے نہ حرکات، یعنی حرکات سے مراد زیر زبر پیش، تاکہ اسے تمام متواتر قرأتوں کے مطابق پڑھا جا سکے۔ تیسرا اس میں خصوصیت یہ تھی جو حضرت عثمان کے زمانے میں مصاحف جمع ہوئے جس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں، کہ اب تک قرآن کریم کا مکمل معیاری نسخہ جو پوری امت کی اجتماعی تصدیق سے مرتب کیا گیا صرف ایک تھا۔ ان حضرات نے اس نئے مرتب مصحف کی 1 سے زائد نقلیں تیار کیں۔ عام طور سے مشہور ہے کہ حضرت عثمان نے 5 مصحف تیار کرائے تھے، لیکن ابو حاتم سجستانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ کل 7 نسخے تیار کیے گئے تھے، جن میں سے 1 مکہ مکرمہ میں، 1 شام میں، 1 یمن، 1 بحرین، 1 بصرہ، 1 کوفہ میں بھیج دیا گیا اور 1 مدینہ طیبہ میں محفوظ رکھا گیا۔ اچھا، مذکورہ بالا کام کرنے کے لیے ان حضرات نے بنیادی طور پر تو انہی ہی صحیفوں کو سامنے رکھا جو حضرت ابو بکر کے زمانے میں لکھے گئے تھے، اس کے ساتھ ہی مزید احتیاط کے لیے وہی طریقہ کار اختیار فرمایا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اختیار کیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت کے زمانے کی جو متفارق تحریریں مختلف صحابہ کے پاس محفوظ تھیں انہیں دوبارہ طلب کیا گیا اور ان کے ساتھ اثر نو مقابلہ کر کے یہ نئے نسخے تیار کیے گئے۔ اس مرتبہ سورۃ احزاب کی ایک آیت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ لکھی ہوئی صرف حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ملی۔
اچھا، قرآن کریم کے جب یہ مختلف نسخے معیاری نسخے تیار ہو گئے حضرت عثمان کے دور میں، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ تمام نسخے جو انفرادی طور پہ تھے ان سب کو نظر آتش کر دیے جو مختلف صحابہ کرام کے پاس موجود تھے، تاکہ اس کی وجہ یہ تھی تاکہ رسم الخط مسلمہ قراتوں کے اجتماع اور صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے تمام مصائف یکساں ہو جائیں اور ان میں کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ لہٰذا حضرت عثمان کے اس کارنامے کو پوری امت نے بنظر استحسان دیکھا اور تمام صحابہ نے اس کام میں ان کی تائید اور حمایت فرمائی۔ صرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس معاملے میں کچھ رنجش ہوئی تھی جس کے اسباب جو ہے نا کچھ تھے۔ تو اس ساری بات کو اگر ہم سمیٹیں خلاصہ نکالیں تو ان ساری بات کا ساری بحث کا تفصیل کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جو دور تھا اس میں جو قرآن کو ایک نسخے میں جمع کیا گیا، وہ کہ ایک نسخہ تھا جس میں اس کو جمع کیا گیا، لیکن حضرت عثمان نے اپنے دور میں جو ہے اس نسخے کو مختلف اس کی اور کاپیاں کرائیں اور اس میں وہی ساری احتیاطیں اختیار کیں جو حضرت ابوبکر کے دور میں اس کو جمع کرنے کے لیے قرآن کو جمع کرنے کے لیے اختیار کی گئی تھیں، اور پھر اس کے مختلف نسخے جو ہے نا وہ کاپیاں کرا کے انہوں نے جو بڑے بڑے اس زمانے میں صوبے تھے، ریاستیں تھیں اسلامی حکومت کی، وہاں پہ روانہ کر دیں اور سب کو کہا کہ اب تم نے اسی کے مطابق پڑھنا ہے تاکہ آپس میں لوگوں کا اختلاف نہ رہے۔ لہٰذا آج کے دور میں ہمارے پاس جو قرآن مجید کا نسخہ موجود ہے یہ وہی نسخہ ہے جو حضرت عثمان کے دور میں جمع کیا گیا تھا۔ لہٰذا حضرت عثمان کے اس کام کے بعد پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن کریم کو رسم عثمانی کے خلاف کسی اور طریقے سے لکھنا جائز نہیں ہے، اب ساری امت کا اجماع اس بات پہ کہ قرآن مجید کو اب اسی طریقے سے لکھا جائے گا جس طریقے سے حضرت عثمان کے دور میں لکھا گیا تھا، جس رسم الخط پر۔ چنانچہ اس کے بعد تمام مصائف اسی طریقے کے مطابق لکھے گئے اور صحابہ و تابعین نے مصاحف عثمانی کی جو کاپیاں تھیں تیار کر کے قرآن کریم کی وسیع پیمانے پر پیمائش کی اور وسیع پیمانے پر اشاعت کی۔